لکھنؤ سے محمد آفتاب حسین اسماعیلی عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مصر کے رہنے والے قراء حضرات قاری عبدالباسط، قاری صدیق المنشاوی وغیرہ قرآن شریف کی تلاوت بہت عمدہ لب و لہجے میں کرتے ہیں لیکن داڑھی مڈوا دیتے ہیں، تو کیا مصر کے قراء حضرات کی تلاوت سن سکتے ہیں؟ اور 99% مصر کے قراء حضرات داڑھی کے بغیر ہی نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مصر کے قراء حضرات حنبلی، شافعی، مالکی میں سے جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب میں داڑھی کا ایسا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قراء جن کا نام ذکر ہے اور اس کے علاوہ مزید کوئی بھی قاری اگر وہ سنی ہے تو اس کی قرأت شوق سے سن سکتے ہیں، اور وہ داڑھی کٹاتا ہے تو وہ فاسق ہوا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ داڑھی کٹاتے ہیں، یہی جانیں۔ آج کل جو عرب ملکوں میں آزادی آ گئی ہے، مذہبی آزادی، وہ بنیادی وجہ ہے کہ لوگ لحاظ نہیں کرتے، سنت کہہ کر کے جو ہے رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حالانکہ سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سنت ہے، اس کا مطلب عمل چھوڑ دے تو چلے گا۔ اس طور پر بہت سارے لوگ جو عرب ممالک میں داڑھی کی تحلیق کرا دیتے ہیں، بالکل صاف ستھری کرا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے داڑھی کٹانا چھلانا یہ جائز نہیں ہو جائے گا، یہ ناجائز و حرام ہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا احترام بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کو سنا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے قاری کی تلاوت سنیں جو سنی ہو، حنفی ہو، فاسق و فاجر نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔